زید بن سعنا یہ ایک یہودی عالم تھے، یہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ساری نشانیاں پڑھی کہ ان کے اندر یہ نشانیاں پائی جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ میں غور و فکر کرتا رہا، ساری نشانیاں مجھے مل گئیں، لیکن 2 نشانیاں ایسی تھیں کہ جن کی میں تلاش میں تھا کہ یہ بھی پوری ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک یہ کہ یہ ایسے نبی ہیں جن کا حلم، جن کا حوصلہ، جن کی برداشت ان کے غصے پر، ان کے غضب پر غالب آ جاتی ہے۔ ان کا حلم ان کے غضب پر غالب آ جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں دوسری چیز یہ تھی کہ ان کو تکلیف دینے والا، ان کو جتنے اذیت دینے والا، پریشان کرنے والا، جتنی زیادہ تکلیفیں، اذیتیں، پریشانیاں لاتا ہے، اتنا ہی ان کی رحمت اور وسیع ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ان 2 نشانیوں کی تلاش میں تھا کہ یہ پوری ہو جائیں۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بیٹھا تھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، ایک جگہ پر تشریف لائے تو آپ کے پاس ایک قبیلے کے کچھ لوگ آ گئے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے فلاں قبیلے کے لوگوں کو کہا ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ گے تو تمہارا رزق وسیع کر دیا جائے گا، تمہارے لیے رزق کے خزانے کھول دیے جائیں گے، لیکن اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ان کے پاس قحط آ چکا ہے، مال ان کے پاس نہیں ہے، تو ہمیں ڈر ہے کہ کہیں قحط کی وجہ سے، مال نہ ہونے کی وجہ سے اسلام سے دستبردار نہ ہو جائیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کی طرف اشارہ کیا، تو حضرت علی نے بھی اشارے میں بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس مال تو نہیں ہے۔ تو یہ زید بن سعنا یہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا تو میں آگے بڑھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں نے کہا کہ آپ ایک مدت تک کھجوروں کے بدلے مجھ سے سونا لے لیجئے، جب آپ کے پاس کھجوریں ہو جائیں گی، آپ کے پاس آ جائیں گی تو وہ کھجوریں مجھے دے دینا ایک مدت کے لیے۔ تو کہتے ہیں 80 مثقال میں نے سونا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دے دیا ادھار۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ سونا لے کر ان آدمیوں کو دیا، فرمایا جاؤ اپنے قبیلے والوں کی مدد کرو۔ جب وہ لے کر چلے گئے تو کہتے ہیں کہ وہ مدت پوری ہونے والی تھی، بس 2-3 دن ہی باقی رہتے تھے، تو حضرت زید بن سعنا آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور جا کر مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ اکرام بھی موجود ہیں، حضور بھی موجود ہیں، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دامن، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی چادر مبارک پکڑ کر گھور گھور کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو سر قلم کر دوں۔ تو حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہ گھور رہا تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسکرا رہے تھے۔ تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قتل کرنے سے منع کر دیا، شاید فرمایا کہ اس کو جو اس کا بنتا ہے، قرضہ بنتا ہے، اس کا مال بنتا ہے، وہ بھی اس کو دو، اور اس کو اس سے بڑھا کر ذرا دو، اس سے بڑھا کے دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں زید بن سعنا کو لے کر جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے دور چلا گیا تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے جب غور سے اس کو دیکھا تو میں کہنے لگا تو زید بن سعنا ہے، یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ بس میں نے تورات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری نشانیاں پڑھی تھی، 2 باقی رہتی تھی، وہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ بھی پوری ہو جائیں، تو میں نے آج دیکھ لیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حلم، حوصلہ آپ کے غضب پر غالب ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی جتنا زیادہ پریشان کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، آپ کی رحمت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، آپ بڑے شفیق ہیں، کریم ہیں۔ تو حضرت عمر کو کہنے لگے کہ اے عمر گواہ ہو جائیے کہ میں رب کو اپنا پروردگار مانتا ہوں، اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں، اور رسول اللہ کو اپنا نبی مانتا ہوں۔ حضرت عمر اور حضرت زید یہ دونوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت زید بن سعنا حضور کے قدموں میں گرے
اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق تھا، یہ حضور کا پیار تھا۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین،